السلام علیکم۔ آج ایک شادی شدہ خاتون جن کی عمر تقریباً 26-27 سال تھی اپنے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ ان کے 4 بچے ہیں اور بچے نارمل ہوئے ان کے، لیکن مین پرابلم یہ تھا کہ جب ان کی پہلی پریگننسی ہوئی تو اس دوران ان کا سانس بہت زیادہ خراب ہو گیا، دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا اور کہا کہ آپ کے دل کے ویلوز تنگ ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی 4 ڈیلیوریز نارمل ہوئیں۔ اور ہوتا ان کے ساتھ یہ تھا کہ ڈیورنگ پریگننسی ان کا سانس بہت زیادہ خراب ہوتا تھا، ڈیلیور کرنے کے بعد ان کا سانس بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، دھڑکن بھی ٹھیک ہو جاتی تھی اور پھر وہ اگنور کر دیتی تھیں۔ پھر جب دوسری پریگننسی ہوئی پھر ان کا سانس خراب ہوا، تیسری پریگننسی میں بھی یہی علامات پیدا ہوئیں اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ لیکن اب جب یہ چوتھی ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کا سانس زیادہ خراب ہوا، ان کی دھڑکن بہت تیز ہوئی اور ان کو چکر آنے لگے، چھاتی میں گھٹن بھی ہونے لگی۔ پھر یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کے دل کے ویلوز کی سرجری ہونی چاہیے۔ اب جب میں نے انہیں دیکھا تو کنڈیشن تو ان کی ایسی ہی ہے کہ ان کی سرجری ہونی چاہیے، 2 ویلو ان کے ریپلیس ہوں گے اور 1 ویلو ان کا ریپیئر ہوگا، تب جا کے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان خاتون کو بچپن میں ایک بیماری ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں رومیٹک فیور۔ رومیٹک فیور اس جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جو گلے میں پرورش پاتا ہے اور اپنا زہر پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ رومیٹک فیور یوں تو عام طور پہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر حملہ کرتا ہے 5 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو۔ یہ بخار ایک خاص قسم کے جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ہم میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسٹریپٹوکوکس۔ یہ اسٹریپٹوکوکس وہی جراثیم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ٹانگ سوج جاتی ہے، معمولی سے زخم کے بعد سیلولائٹس ہو جاتا ہے اور اس میں بھی اسٹریپٹوکوکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور بھی جراثیم اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم گلے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور یہیں پر یہ ایک خاص قسم کا زہر خارج کرتا ہے۔ یہ زہر خون کے ذریعے پورے جسم میں چلا جاتا ہے، دفاعی نظام کو ایکٹیو کرتا ہے اور پھر دفاعی نظام بیماری کا کیسا پروسیس شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مریض کے جوڑ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جوڑ بھی کون سے؟ بڑے جوڑ، گھٹنے کا جوڑ، ٹخنے کا جوڑ، کوہنی کا جوڑ، کندھے کا جوڑ، یہ بڑے جوڑ انوالو ہوتے ہیں اور اس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے۔ ایک جوڑ سوجتا ہے، سرخ ہوتا ہے، درد کرتا ہے، چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ جوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرا جوڑ انوالو ہو جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تا وقت کہ والدین بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر صاحب اس کی تشخیص کریں اور پھر اس کا علاج ہو۔ اسی طرح گردے کی جھلیاں انوالو ہو سکتی ہیں، دماغ انوالو ہو سکتا ہے، جلد انوالو ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ دل کے ویلوز جو جھلیوں کے بنے ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ گلے میں جب یہ جراثیم پرورش پاتا ہے تو اس بیماری کی علامات عام طور پہ 1 ہفتے سے 6 ہفتے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری کا پروسیس جسم میں چلتا رہتا ہے، والدین کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ کس خطرناک فیز سے گزر رہا ہے، دل کے ویلوز سکڑ جاتے ہیں یا لیک کرنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے دل کے پٹھوں پر بوجھ پڑتا ہے اور بچہ خدا نخواستہ ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے۔ رومیٹک فیور کی علامات میں سب سے اہم علامت ہے گلے کا خراب ہونا، بخار کا ہونا، سستی ہونا، بچہ چلنے پھرنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کو بار بار گلا خراب ہوتا ہے، بچے کو بخار ہوتا ہے، یا بچہ جب چلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا بیلنس مینٹین نہیں ہوتا اور بچہ گھٹنے کا جوڑ، ٹخنے کا جوڑ، کلائی کا جوڑ، کوہنی کا جوڑ یا کندھے کے جوڑ میں تکلیف کی شکایت کرتا ہے، تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں،
ان سے مشورہ کریں۔ اور اس بخار کا ایک ہی حل ہے کہ بچے کو اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں ایک ٹائم کے لیے۔ یہ بیماری اس وقت شدت اختیار کرتی ہے اگر والدین ڈاکٹر کے نسخے پر صحیح طور پر عمل نہ کریں۔ بچے کو دوائی جتنی دیر کے لیے پریسکرائب کی گئی ہے کہ 10 دن کے لیے دینی ہے یا 2 ہفتے کے لیے دینی ہے، اگر بچہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے دوائیں بند نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ دوائیں بند کریں گے تو اس کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور کبھی بھی آپ نے خود سے کوئی ٹوٹکا، کوئی سوشل میڈیا پر چلنے والے نسخے یا جو ہمارے گھروں میں عام طور پر بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ دوائی استعمال کر لو، یہ خوراک استعمال کر لو، اس پر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی یا غفلت آپ کے بچے کو ساری زندگی کے لیے معذور بنا سکتی ہے۔ کچھ بچوں میں گلے کی تکلیف بار بار ہوتی رہتی ہے، ان کو بخار ہوتا رہتا ہے، جوڑوں میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور اگر گلے کی رطوبتیں چیک کرنے والا ٹیسٹ، سٹریپ ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پازیٹیو آتا ہے، خون کے اندر اس جراثیم کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر بچے کو 5 سال، 10 سال، 15 سال، یا اگر بیماری بہت شدید نوعیت کی ہے تو بعض اوقات ساری زندگی کے لیے ہمیں یہ ٹیکہ ہر مہینے لگوانا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس طرح ہسپتالوں میں بچوں کو 6 بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اس طرح رومیٹک فیور سے بچاؤ کی ابھی تک کوئی ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنس دیں، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر آپ کے بچے کا گلا خراب ہوتا ہے، اگر آپ کے بچے کو بخار ہوتا ہے، اگر آپ کے بچے کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، یا آپ کا بچہ چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، یا بچے کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جسم پر دھپڑ نکل آتے ہیں، خاص قسم کے گومڑ بچے کی جلد کے نیچے نکل آتے ہیں، تو آپ نے اپنے فیملی فزیشین سے رابطہ کرنا ہے اور ان کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ اگر ترقی یافتہ ممالک میں اس بیماری پر مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا ہے تو ترقی پذیر ممالک میں اس بیماری پر کیوں نہیں قابو پایا گیا؟ اس کی وجہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی، ہمارے ہاں حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی نہ کرنا، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا، ہمارے ہاں آبادی کا بہت زیادہ ہونا، اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اس بیماری کا مکمل علاج نہ کروانا شامل ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، شروع میں تو اس بیماری کا علاج دواؤں سے ممکن ہے، لیکن اگر یہ بیماری بہت بڑھ جائے، دل کے ویلز بہت زیادہ خراب ہو جائیں، دل کے ویلز سکڑ جائیں یا ان میں تنگی آ جائے، تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے سرجری۔ دل کے ویلز تبدیل کیے جاتے ہیں یا ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اس کیفیت تک کیوں پہنچائیں؟ اگر ہمارا بچہ رومیٹک فیور کی وجہ سے دل کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کے ذمہ دار ہم والدین ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا بہت خیال کیجیے، کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔